بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر میں کامیابی کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے؟ محترم حاضرین، یہ سفر مقدس دین اسلام کی غیر معمولی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی، فتح و نصرت کا باعث ثابت ہوا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہی وہ سفر تھا جو اپنے اندر فتح مکہ کی عظمتوں کو لیے ہوئے تھا۔ گویا ماہ سفر میں ہجرت کرنا اتمام شریعت کا ذریعہ اور فروغ اسلام کا وسیلہ قرار پایا۔ بلاؤں کے نازل ہونے کا نہیں بلکہ مصائب و مشکلات کے دفع ہونے کا سبب بنا۔ اسی وجہ سے ہمارے عرف میں ماہ سفر کو سفر المظفر کہتے ہیں، جس کے معنی ظفر یعنی کامیابی، فتح و نصرت والے کے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی بدشگونی سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی طرح تیرا تیزی کے نام سے انڈے اور تیل وغیرہ سرہانے رکھنا بھی لغو کام ہے۔ ان امور سے بھی احتیاط ضروری ہے۔ قطع نظر اس کے رضائے الہی کی خاطر فقراء و مساکین پر صدقہ و خیرات کرنا دیگر مہینوں کی طرح اس ماہ میں بھی جائز و مستحسن ہے۔ برادران اسلام، معاشرہ میں یہ تصور بھی عام ہے کہ ماہ سفر کے آخری چہارشنبہ کو سیر و سیاحت کا اہتمام کیا جائے۔ اس دن تفریح کے لیے روانہ ہو اور گھاس سبزہ وغیرہ پر چہل قدمی ہو۔ اگر یہ چہل قدمی اس تصور کے ساتھ کی جائے کہ بلا اور وبا سے حفاظت ہو جاتی ہے اور مصائب دفع ہو جاتے ہیں، تو اس کا اسلامی کتب سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر کوئی اسی پر اصرار کرے تو عرض کیا جائے گا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخری چہارشنبہ کو بلائیں زیادہ نازل ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں سیر و تفریح نہیں بلکہ عبادت و ریاضت کی جانی چاہیے، نیکی و بلائی کی فکر کرنی چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے غضب الہی دور ہو جاتا ہے اور رضا الہی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً صدقہ اور نیکی پروردگار کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے اور بری موت کو دفع کرتی ہے۔ جامع ترمذی باب فضل الصدقہ، حدیث نمبر 666، اور یہ حدیث شعب الایمان للبہقی میں الصدقہ تطفئ غضب الرب حدیث نمبر 3202 ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ دعا پڑھیں۔ حاضرین کرام، جب بھی کوئی شخص مصیبت سے دوچار ہو تو اسے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اپنے اعمال میں جہاں کوتاہی واقع ہوئی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، جہاں لغزش ہوئی ہے اسے سدھارنا چاہیے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے برے اعمال ہی تمام تر نحوستوں کا باعث ہوتے ہیں۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ نیک و صالح بندہ کو بھی زندگی میں مختلف قسم کے مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے امتحان ہوتا ہے یا یہ مصیبتیں گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں۔ جو لوگ مصائب و آلام کا صبر و استقامت کے ذریعے مقابلہ کرتے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہیں۔ جن کے قدم آفات و بلیات کی وجہ سے نہیں لڑکھڑاتے، اللہ کی نصرت و حمایت ان کے ساتھ ہے۔ زجاجۃ المصابیح میں سنن ابو داؤد شریف کے حوالہ سے حدیث پاک منقول ہے۔ سیدنا عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بدشگونی کا ذکر کیا گیا
تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا شگون فال نیک ہے اور بد شگونی کسی مسلمان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ پس جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، ہر قسم کی بلائیوں کو لانے والا تو ہی ہے، سبحان اللہ، اور تمام قسم کی برائیوں کو دفع کرنے والا بھی تو ہی ہے، سبحان اللہ۔ نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قوت ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ زجاجۃ المصابیح، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 445۔ اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابو داؤد باب فی التیراتا، حدیث نمبر 3921۔